کمال کی تھی. جب آپ کسی آیت کی تشریح اور تفسیر کرنے پر آتے تھے تو دریا بہا دیتے تھے، اور ایک ایک آیت کے ایک ایک جملے اور ایک ایک ورڈ اور ایک ایک حرف پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسی وضاحتیں دیتے تھے کہ بڑے بڑے مفسرین حیران رہ جایا کرتے تھے. آج ہم انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فن تفسیر پر اور قرآن فہمی پر کیسی مہارت تھی، دسترس تھی، انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. سب سے پہلا جو سلسلہ ہمارا ہوتا ہے وہ ہے ذوق قرآن، جس میں دعوت اسلامی کے ایک شعبے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی 2 ٹیمز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہم ان کے درمیان کچھ مدنی مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کا مقصد آپ تک قرآنی معلومات کو پہنچانا اور کچھ آپ کو قرآن سنانا بھی ہوتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سلسلہ اس ٹرانسمیشن میں، ذوق قرآن. ہر زباں پہ ہے ترانے اے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا، شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی، شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ روزانہ کی طرح ایز یوزول 2 ٹیمیں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ہوگا کچھ دیر کا مدنی مقابلہ. قرآنی معلومات بھی ہوں گی، کچھ سوالات بھی ہوں گے، قرآن کی ایک سورت کے مابین بھی انہیں مدنی مقابلہ کرنا ہوگا، اور دونوں ٹیموں کو تلاوت بھی سنانی ہوگی. ماشاءاللہ اس سلسلے کو ہمارے ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں، ہمیں دنیا بھر سے فیڈ بیک بھی مل رہا ہے. آپ اگر ہمارے سلسلے میں کوئی اچھائی دیکھیں ضرور حوصلہ افزائی کیا کریں، اور مدنی چینل کے ان سلسلوں کو شیئر کیا کریں، پروموٹ کیا کریں، ان کی دعوتیں دیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی غلطی دیکھیں تو ہماری مجلس تک ان غلطیوں کو ضرور پہنچایا کریں. ہم بھی انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، اور بڑی بڑی غلطیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اچھے انداز میں ہمارے جو نمبرز ہوتے ہیں ان تک آپ اگر انہیں پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح کا بھی سامان ہوگا. آج ہمارے ساتھ جو 2 ٹیمیں ہیں یہ بھی دعوت اسلامی کی 2 برانچز سے ان کا تعلق ہے، اور ہم ہر مدرسۃ المدینہ سے روزانہ ایک ٹیم کا تعارف آپ کے سامنے کروا رہے ہیں، اور یہ اپنے مدرسے کے نمائندے گویا ہوتے ہیں. اور یوں تو دعوت اسلامی اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 2700 کے قریب یعنی کم و بیش 3000 کے آس پاس مدارس المدینہ چلا رہی ہے. بہت بڑی بات ہے. 1-2 مدرسے چلا لے کوئی تو وہ پوری اس کو جو ہے نا نانی پر نانی یاد آ جاتی ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت 3000 کے لگ بھگ مدارس المدینہ چلا رہی ہے، اور بحسن و خوبی چلا رہی ہے. اور دنیا بھر سے ماشاءاللہ اس وقت کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب مدنی منع اور منیاں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان میں سے 2 برانچز کے آج مدنی منع بصورت ٹیم ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے انہیں ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک علاقہ کھارا دار اور ایک علاقہ ہے گلشن جمال، یہ باب المدینہ کے علاقے ہیں. ان کو ویلکم کہتے ہیں. مدنی منع تشریف لائیں، اپنی اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں. یہ مدنی منع کچھ دیر مدنی مقابلہ کریں گے. یہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں، آپ بھی تشریف لائیں. گلشن جمال یہ بھی ایک علاقہ ہے، وہاں کے مدرسۃ المدینہ کے یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں. اور دوسرا علاقہ ہے کھارا دار، مشہور علاقہ ہے جہاں سے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کا آغاز کیا تھا. شہید مسجد جو ہے وہیں پر واقع ہے. تو دیکھیں گے کچھ دیر میں کہ کون سی ٹیم آج آگے بڑھتی ہے اور کون سی ٹیم جو ہے وہ پیچھے جاتی ہے. لیکن ہم دونوں ٹیموں کو گفٹ ہیمپرز بھی دیں گے، انہیں رخصت بھی کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آج خصوصی طور پر ہمارا جو موضوع ہے قرآن فہمی اعلیٰ حضرت کی، اس پر انشاءاللہ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، میرے دوست، بہت ہی اچھی گفتگو فرمانے والے مولانا محمد سلمان مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور بھی انشاءاللہ مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین سیکھنے، نیک لوگوں کا ذکر سننے اور اس کی برکتیں پانے کی نیت سے اس سلسلے میں آپ شامل رہیے. پہلے مدنی منوں کا تعارف لیتے ہیں. اپنا نام بتائیے. میرا نام محمد کاشف اتاری ہے. کاشف اتاری. عصمت اللہ اتاری. عصمت اللہ اتاری. محمد محسن اتاری. محسن اتاری. ماشاءاللہ. محمد ثقلین اتاری. ثقلین اتاری. محمد شعبان اتاری. محمد شعبان اتاری. شعبان کے شعبان. شعبان اتاری. شعبان اتاری. محمد دانیال اتاری. دانیال اتاری. ماشاءاللہ. آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے، تیاری کر کے آئے نا، ہنسی بند نہ ہو جائے. چلے کوئی بات نہیں، مسکرانا منع نہیں ہے، بلکہ آپ کو کانفیڈنٹ رہنا ہے اور بھرپور مدنی مقابلہ کرنا ہے. 4 سیگمنٹس ہوں گے اور ان سے گزر کر جو زیادہ پوائنٹس لیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے. ماشاءاللہ. آپ نے اپنے نام بھی بتائے، کوئی نعرہ بھی لگائے گا؟
غیبت کے خلاف جنگ، جو آپ میں سب سے چھوٹے مدنی منع ہو، شاید آپ ہی ہیں، آپ ہیں، چلے نعرہ لگائیں زور سے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن حسین اور علی جنتی جنتی معاویہ اور علی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، اہل بیت نبی، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں سکھائے جاتے ہیں، مختلف نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ نعرے نہ صرف نعرے ہیں بلکہ عقائد اور نظریات کی صورت یقیناً رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تعلیم اور یہ تربیت بھی ہمارے مدارس المدینہ میں دی جاتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سلسلہ، پہلا سیگمنٹ، جس میں ہم قرآنی معلومات کے حوالے سے ان سے 5 سوالات کریں گے۔ کھارا دار اور گلشن جمال یہاں کی 2 ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں، اور کوئی ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی، کوئی پیچھے رہ جائے گی۔ پہلا سلسلہ ہے قرآن سے سوالات ہیں قرآن پاک سے۔ 10 سوال ہیں، آپ کو 10 جوابات انشاءاللہ ملیں گے۔ قرآن پاک کی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور آپ چاہیں تو اسے لکھتے رہیں تو اور بھی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں سوالات کے جواب دینے کے لیے؟ جی آپ مشورہ بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا ہر سوال کا جواب دینے کے لیے۔ کھارا دار کی ٹیم کے مدنی منع بتائیں گے۔ پہلا سوال، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے حفاظت قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ 14 پارہ سورہ حجر 14واں پارہ سورہ حجر حجر، آیت نمبر بتائیں گے؟ کوئی آیت ہی سنا دے، مشہور آیت ہے، آپ میں سے کوئی بھی سنائے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک سوال اور ایک جواب انہوں نے دیا، اور آپ سبحان اللہ کی صدائیں لگا کر خوب ان کی دلجوئی بھی کر سکتے ہیں، ذکر کا ثواب بھی کما سکتے ہیں۔ آپ سے ہے پہلا سوال، گلشن جمال مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع، یہ بتائیے قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان سوتے وقت اس کو پڑھ لے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ذرا جذبے کے ساتھ زور سے، آیت الکرسی اور زور سے، آیت الکرسی اور زور سے، آیت الکرسی اور ذرا، بس آیت الکرسی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی فوائد کیا ہیں؟ پوری رات شیطان سے محفوظ، اور انشاءاللہ ایک نگراں مقرر ہوگا فرشتہ جو حفاظت کرے گا۔ اگلا سوال، یہ بتائیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد وہ آیت پڑھی اسے جنت میں داخلے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی زور سے، آیت الکرسی آیت الکرسی۔ یہ جواب بھی درست ہے، ہر رات سوتے وقت بھی پڑھ لیں، اور ہو سکے تو اسے ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ دوسرا سوال گلشن جمال مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں سے، یہ بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی قسم یاد فرمائی ہے؟ جی جلدی، 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آیت نمبر بتانا ہے آیت نمبر 9 سورہ حجر، جی زور سے، آیت نمبر 72 سورہ حجر، آیت نمبر 72 سورہ حجر میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی قسم یاد فرمائی۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مدنی منع کیسی معلومات دے رہے ہیں۔ تیسرا سوال کھارا دار علاقے کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں سے، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے؟ 10واں پارہ سورہ توبہ سورہ توبہ آیت نمبر، یا تو آیت سنا دیں یا آیت نمبر بتا دیں۔
इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बातुन हुरुम। माशाअल्लाह, आपने आयत दुरुस्त पढ़ी। आयत नंबर याद है किसी को? आयत नंबर याद नहीं है, लेकिन आपने आयत दुरुस्त बताई है। आयत नंबर 36 सूरह तौबा। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल गुलशन जमाल के मदनी मुन्नों से, ये बताइए हुर्मत वाले महीने जो इसी आयत में बताए गए वो कौन से हैं और कितने हैं? हुर्मत वाले महीने 4 हैं, इनमें से 3 बेदरपे हैं, जिनमें जिलहिज्जा, जिलक़ादा, मुहर्रम और रजब। पैदर पे यानी एक साथ, जी, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम मुहर्रम इकट्ठे हैं और रजब हटकर है। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है सुभान अल्लाह। चौथा सवाल, ये बताइए 28वें पारे में कितनी सूरतें हैं? जल्दी, 25 सेकंड है आपके पास। खारादार मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्ने उंगलियों पे गिन भी सकते हैं वैसे। 3 सूरतें। 28वें पारे में 11 जी 11 सूरतें जी 11 सूरतें 11। जी। सोच लीजिए कारी साहब, 28वें पारे में 25 सेकंड थे आपके पास। आपने कहा 11 सूरतें हैं। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। 28वें पारे में कद समी अल्लाहु, इस पारे में 9 सूरतें हैं, है ना? 9 सूरतें हैं। गिनिए जरा, किसी को याद है? हाफिज कुरान आपको याद है? 28वें पारे की सूरतें बताएं। सूरह मुजादिला, सूरह हश्र, सूरह मुमतहिना, सूरह सफ, सूरह जुमुआ, सूरह मुनाफिकून, सूरह तगाबुन, सूरह तलाक, सूरह तरहीम। सूरह तलाक और सूरह तहरीम आपने जवाब दुरुस्त दिया। 9 सूरतें हैं और आपने कहा था 11। और 2 कौन सी हैं? नहीं है। आपका जवाब गलत हो गया है। माशाअल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया मगर इस पे पॉइंट नहीं मिलेगा। अगला सवाल, ये बताइए कुरान पाक की सूरह रहमान, इसमें कितने रुकू हैं? 3 सूरह रहमान में 3। पक्की बात है? आपने कहा सूरह रहमान में 3 रुकू हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है। 4 सवाल हो गए हैं। 5वां सवाल, ये बताइए कुरान करीम में किस सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त हो गया है। ज़ैद बिन हारिसा ये वाहिद सहाबी रसूल हैं जिनका नाम कुरान पाक में ज़ैद ये आया है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल, ये बताइए कुरान करीम में किस नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा सबसे ज्यादा आया है? नाम लेकर। मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। 5 सवालात हुए और 5 नंबर लिए हैं गुलशन जमाल के मदनी मुन्नों ने और खारादार मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्नों ने 4 पॉइंट हासिल किए। इस तरह 10 सवालात मुकम्मल हुए हैं और पॉइंट्स आपके सामने हैं माशाअल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में आपने कोशिश की, ट्राई की। एक गलती भी हुई है, कोई बात नहीं, चलता है। आगे हो सकता है कि आप आगे बढ़ जाएं। देखते हैं अपना अगला मरहला, इस पे कौन सी सूरत इन्हें पढ़ने को दी जाती है। हुफ़ाज़ कुरान मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्नों के दरमियान हो रहा है एक ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट, जो कि पहली तारीख से हम इस सिलसिले का एक हिस्सा बनाए हुए हैं। इसमें कोई लेवल हम कैरी नहीं कर रहे, बल्कि रोज़ाना ही मदनी मुकाबला होता है, इसका फैसला हो जाता है और कोई सेमीफाइनल, फाइनल वगैरह का सिलसिला इसमें फ़िलहाल नहीं है। ये मकसद इसका यही है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात कुरानी और ज़ौक़ कुरान बढ़ाया जाए, आप तक पहुंचाया जाए और मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्नों को हौसला अफजाई भी इसमें की जाए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ। पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। 100 साला उर्से आना हजरत है, 100 साला उर्से आना हजरत है। कुरान करीम की 114 सूरतों में से 5 सूरतें पहले स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी और उनमें से कोई एक सूरत सेलेक्ट करके इन्हें पढ़ने को दी जाएगी हमारे कारी साहब की तरफ से, मजलिस की तरफ से, और उन्हें ये पूरी सूरत सुनानी होगी जब तक हम रोक ना दें। और जहां तक हमारी मजलिस चाहेगी सुनेंगे और इसके बाद फैसला कर देंगे। देखते हैं कि कौन सी सूरत इन्हें दी जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी सूरतें भी हैं, हो सकता है हम बीच में भी कहीं रोक दें। 5 सूरतें हैं स्क्रीन पर। सूरह मोहम्मद, सूरह क़ाफ, सूरह तूर, सूरह मुद्दस्सिर और सूरह तलाक।
جی آپ پانچوں کے لیے تیار ہیں؟ پانچوں صورتیں پڑھ لیں گے، کوئی بھی دے دی جائے؟ جی بتائیے کون سی صورت پڑھنی ہے انہوں نے؟ سورہ مدثر آپ نے پڑھنی ہے، دونوں ٹیموں نے مل کر اس طرح کہ ایک ایک آیت دونوں باری باری پڑھیں، کوئی ایک پڑھ رہا ہو تو دوسرا اس کے بیچ میں نہیں پڑھے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کا نام ہے سورہ مدثر، اور مدثر کا معنی بھی چادر اوڑھنے والا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام نامی ہے، آپ کا صفاتی نام بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ پاک کی محبت کا، اللہ تبارک و تعالی کا ایک زبردست آپ کے اعزاز عطا فرمانے کا انداز ہے۔ یہ مبارکہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 56 آیتیں ہیں۔ تیار ہیں آپ؟ جی آپ پڑھیں گے پہلی آیت اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، پھر اگلی آیت آگے پڑھی جائے گی۔ شروع کیجیے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے اگر آپ آیت نہیں پڑھیں گے تو مائک اٹھا لیں۔ جی پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر جی مائک لے لیجئے اور ذرا جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ اعوذ آپ اگلی آیت باللہ پڑھیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قم فانذر غلط، قم فانذر ذر، شاباش۔ آگے اگلی آیت جلدی، آپ گھبرا رہے ہیں، ربك فكبر شاباش۔ وثيابك فطهر ثیابکا، کاف جو ہے وہ چھوٹا ہے نا، وثیابکا پڑھیے، وثيابك فطهر شاباش۔ آگے والرجز فاهجر ماشاء اللہ، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير ماشاء اللہ۔ على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ماشاء اللہ، سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر غلط، ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر واپس پڑھیے، واپس، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 30 آیتیں ہوئی ہیں اور دونوں ٹیموں کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ بڑے شروع میں گھبرا رہے تھے قاری صاحب، اور ماشاء اللہ آگے جا کر انہوں نے پھر بہت اچھا انداز اختیار کیا، اور بڑی پیاری سورہ مبارکہ انہوں نے پڑھی ہے، 30 آیات تک ہم نے سنا ہے، اور ان دونوں کو انشاءاللہ برابر برابر پوائنٹس دیے جائیں گے۔ قاری صاحب کچھ اصلاح کریں گے اس صورت میں پڑھنے کے دوران؟ جی بالکل، شروع میں تھوڑا سا ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے۔ حفظ قرآن کا دراصل تعلق یہ ہے کہ جو حفظ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روانی سے پڑھے۔ اگر رک رک کے پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ربط کلام اور ربط آیت ہے وہ ٹوٹے گی۔ حفظ القرآن میں آیتوں کا جو ربط ہوتا ہے، ایک آیت کا اختتام، دوسری آیت کا آغاز، تو اختتام آیت اور آغاز آیت ان کا ربط اگر ملتا رہے تو حفظ القرآن میں آسانی رہتی ہے، سنانے میں آسانی رہتی ہے۔ چونکہ کھارادر کے مدنی منع اور گلشن جمال کے مدنی منع فرسٹ ٹائم غالباً آئے ہیں کیمرے کے سامنے، اور اس طور پر یہ جو مقابلہ ہے پڑھتے جائیں تو یہ سمجھ نہیں پائے، ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا
جی۔ لیکن پھر آگے جا کر انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ وہ اس وقت سنبھلے جب یہ روانی کے ساتھ پڑھتے جی، گئے ماشاءاللہ، تو پڑھتے گئے تو ماشاءاللہ پھر یہ پھر کہ ان بڑھتے کے لیے جائیں، آسانی ہو گئی۔ جنت کی طرف بڑھتے جائیں۔ قرآن پڑھیں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکی انشاءاللہ جنت کی طرف بڑھانے والا عمل ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ مدنی مقابلہ مکمل ہوا۔ 6 پوائنٹ ہیں کھارا دار مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے، اور گلشن جمال مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے 7 پوائنٹ ہیں۔ اس طرح مدنی مقابلہ آپ کے سامنے ہے۔ آئیے یہاں چلتے پر ہیں۔ اشفاق بھائی ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے سنی، وہ مطلب اس میں ایک کلمہ چھوٹا ہے۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے کہ مدنی منع نے آیت پوری پڑھی ہو۔ کون سی؟ سورۃ المدثر آیت نمبر 9، اچھا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ تو یہاں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ غالباً ایک کلمہ چھوٹا ہے یومن کا، واللہ تعالی عالم۔ اچھا چلیں، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ اصلاح کر لیں، غالباً یہ آپ کی باری کی آیت تھی کھارا دار والوں کی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بھی اصلاح فرما دی، بہت شکریہ۔ غلطیاں بچوں سے ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی اصلاح کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ بڑے پیارے انداز سے ہمارے ہاں تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف، جس میں دونوں سے بہترین تلاوت سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیں گے کس نے کیسی تیاری کی ہے، اور ان کے مدارس میں انہیں تیاری کروائی جاتی ہے کہ نہیں۔ یقیناً کروائی تو جاتی ہے، اب یہ کیسی کر کے آئے ہیں یہ دیکھیں گے شوق قرات میں۔ 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے۔ شوق قرات میں دونوں ٹیموں کے ایک اسلامی بھائی، ایک مدنی منع یہ تلاوت کریں گے، قرآن پاک سے چند آیتیں پڑھیں گے 3 منٹ کے اندر اندر۔ تیار ہیں آپ؟ کون تلاوت کریں گے؟ ماشاءاللہ، چلیں شروع کریں۔ 3 منٹ میں مختصر لیکن بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھے بیوٹیفل انداز میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ہو سکے تو روتے ہوئے پڑھیں، کیا بات ہو جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدنی منع نے اچھی کوشش کی۔ قاری حسین صاحب کیا فرمائیں گے؟ ان کی تلاوت میں کچھ اصلاح بھی فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، کوشش اچھی کی گئی ہے، لیکن چند ایک ادائیگیاں ہیں جن پر ہم سب نے توجہ کرنی ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب تلاوت کا آغاز ہوتا ہے اور تعوذ شریف پڑھی جاتی ہے تو انداز کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ۔ تو دیکھیے اعوذ باللہ، یہاں پر عین واو پیش او واو مدہ ہے، اس کو ایک الف تک کھینچنا ضروری ہے۔ پھر اس انداز سے پڑھنا کہ اعوذ باللہ یعنی عین ذال کے ساتھ مل جائے اور واو کی ادائیگی نہ ہو، تو یہ تو لہن جلی کی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، اس سے بچنا تو بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو جب بھی تلاوت کا آغاز کریں، لہجہ بعد میں پہلے ادائیگی، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، صحیح۔ اب وہ انداز نہ ہو جو میں نے پہلے عرض کیا۔
दूसरी बात ये कि यहाँ पर 3 मकाम पर एक मतलब एक गलती हुई है, जी उसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है, और ये गलतियाँ बहुत आम हैं। सबसे पहली बात तो काफ का कलकला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबारी इस्माईला व इसहाक, यहाँ कलकला करेंगे। सही। अच्छा, अच्छा, एक इन्होंने गलती- शायद अल्हम्दु में हा भी वो नहीं पढ़ा था, वाज़े जाहिर नहीं किया था, तो ये हा भी दुरुस्त करना होगा, अल्हम्दु। जी जी, हा की अदायगी चूंकि वस्ते हलक से होती है, और हा उमूमन जो है ना, चूंकि हमारी मादरी जबान में हा ही के अंदाज में पढ़ा जाता है। जी, जैसे जी। किसी का नाम इसके लिए अब्दुल ज्यादा हामिद प्रैक्टिस है करनी होगी। तो हामिद कहा जाता है, हाँ हा को हा से बदला जाता है, तो वही फिर कुरान करीम पढ़ने में हम इस चीज का लिहाज नहीं करते। तो बहुत अच्छी आपने तवज्जो दिलाई, हा की अदायगी भी दुरुस्त होनी चाहिए। और यहाँ पर एक गलती जो है हरकत की भी हुई है, जैसे रब्बी जालनी है, रब्बी जालनी नहीं है। उमूमन जब मदनी मुन्ने पढ़ते हैं ना तो रब्बी जालनी पढ़ते हैं, अच्छा, तो जीम साकिन है, सही। रब्बीज आलनी, सही बीज आलनी पढ़ेंगे, बीज रब्बिज आलनी आलनी। नहीं पढ़ेंगे, सही है। वरना साकिन से मुतहरिक हो माशाअल्लाह। जाएगा, और ये भी लाहने जली की गलती होगी। मजीद इन्हें और प्रैक्टिस भी करनी होगी, और अच्छे से अच्छा पढ़ने के लिए अपने कारी साहब के साथ जो वो तरबियत देते हैं, आप मजीद लेते रहें तरबियत। आइए अगले मदनी मुन्ने से कुछ तिलावत सुनते हैं। गुलशन जमाल मदरसतुल मदीना की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने भी अच्छी कोशिश की कारी साहब। जी माशाल्लाह कोशिश की है, लेकिन चंद एक गलतियां आई हैं। तो एक तो सबसे पहली बात ये कि जो भी तिलावत की जाए, हम तो यही मतलब हमारी तो नीयत, आपकी और हमारी यही नीयत होती है, सबकी होनी भी चाहिए कि जो मदनी मुन्ना पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, कुरान पढ़े, तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। बेशक, बेशक। लेकिन गलतियां आने पर इस्लाह भी होनी चाहिए, और मदनी मुन्नों को भी चाहिए कि इसको मतलब खुले दिल के साथ सुने, ताकि इस्लाह होगी तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी भी फोरम पर, चाहे मदनी चैनल पर या किसी भी सतह पर, किसी भी जगह पर जब तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह गलतियों से बचेंगे, और बिलखुसूस बड़ी गलतियों से, लाहने जली की गलतियों से, इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाहने जली हराम है। सुनने और पढ़ने दोनों का एक ही हुक्म है। अल्लाह अल्लाह ताला हम सबको बचने की बचने तौफीक की अता तौफीक दे। फरमाए। दोनों टीमों को आप पॉइंट्स भी दें। माशाल्लाह दोनों ने अच्छी ही कोशिश की है। खारा दर के मदनी मुन्ने ने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा, इनको 7 नंबर दिए जाते हैं। माशाअल्लाह, गुलशन जमाल के मदनी मुन्ने ने भी बहुत अच्छी कोशिश की, इनको 6 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह की सदाएं हो इन मदनी मुन्नों की, हौसला अफजाई भी लेकर जाएं। 6 पॉइंट हैं और 7 पॉइंट हैं, ये कारी साहब ने दिए हैं। आइए आखिरी मरहले की तरफ चलेंगे, जिस पे फैसला होगा कि आज कौन जीत कर जा रहे हैं, जिसमें हम 5 सवाल करेंगे इनसे कुरानी मालूमात के हवाले से। क्या आपको मालूम है 100 साला उर्से आना हजरत है, 100 साला उर्से आना हजरत है। पहले बैल बजाएंगे वो जवाब देंगे। 5 सवाल होंगे और देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। ये बताइए कुरान पाक की कितनी सूरतें अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम पर आई हैं? गुलशन जमाल मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्ने, जवाब दीजिए। 25 सेकंड का काउंटर चलेगा और आप जवाब देंगे।
سورہ ابراہیم کتنی صورتیں ہیں؟ 5. 5. بتائیے. سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ محمد، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود. 6 صورتیں. سورہ ہود. آپ نے ایک سورت چھوڑ دی ہے. واپس. سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ یوسف، سورہ یونس، یونس 3. سورہ محمد، سورہ ہود اور پہلے ایک سورت کہی تھی سورہ نوح. سورہ نوح. تو آپ نے پہلے کہا 5 اور گنا 6 رہے ہیں آپ. تو آپ نے بتانے میں غلطی کی لیکن صورتیں درست گنائی ہیں. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نوح اور سورہ محمد یہ نبیوں علیہم السلام کے نام پر ہیں. یہ بتائیے قرآن کریم میں کل کتنے رسولوں اور نبیوں علیہم السلام کا ذکر ہے؟ جی ہارا دار ٹیم کے مدنی منع. 26. 26. آپ نے کہا قرآن پاک میں کل 26 رسولوں اور نبیوں علیہم السلام کا نام پاک آ کر نام پاک کے ذریعے ان کا ذکر ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے تیسرا سوال، دونوں کے نمبر برابر ہیں. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس میں ایک ساتھ 2 سجدے ہیں؟ سورہ قمر. سوچ لیجئے. سورہ قمر. تیسرا سوال ہے، کہیں ایک نمبر کم نہ ہو جائے. بیل بجا کے جواب نہیں دیں گے نمبر نہیں ملے گا بلکہ کم ہو جائے گا. آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی کیجئے. سورہ قمر ڈن کر دیں. آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ نے کہا سورہ قمر. قرآن پاک کی ایسی کوئی صورت نہیں ہے جس میں ایک ساتھ 2 سجدے ہوں. آپ کو یہ جواب دینا تھا. چلے چوتھا سوال، یہ بتائیے قرآن پاک کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں ایک ساتھ 2 سجدے ہیں، یعنی ایک ہی پارے میں 2 سجدے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جلدی جو بیل بجائے گا. 30واں پارہ نا. آپ کا جواب کہ 30ویں پارے میں 2 سجدے ہیں، جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. 4 سوال ہو گئے. آخری سوال، ایک اور بھی پارہ ہے جس میں 2 سجدے ایک ہی پارے میں، وہ کون سا ہے؟ 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلائیں. اس دوران جس نے بیل بجائی وہ جواب دیں گے. آخری سوال ہے. 30ویں پارے میں بھی 2 سجدے ہیں اور ایک اور پارے میں 2 سجدے ہیں. ابھی حافظ قرآن کو تو یہ پتا ہونا چاہیے. یہاں ہے کوئی؟ ماشاءاللہ دیکھیں کئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. حفاظ آ رہے ہیں. مطلب آپ سے بھی انشاءاللہ کچھ ذوق قرآن کریں گے. 7 سیکنڈ ہیں، پوائنٹ لے لے کوئی. جی 19. کون سا پارہ؟ 19واں پارہ. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. آپ نے زیادہ پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں یوں یا نہیں؟ برابر پوائنٹ حاصل کیے. کیا بات ہے. کتنے پوائنٹ ہیں ان کے؟ مجلس بتائے ذرا. نہیں تو ایک جواب ابھی اور دیا نا تو 1 پوائنٹ بڑھے گا کہ نہیں؟ اچھا اس کے بعد مطلب جواب آپ کا درست ہے. 14 پوائنٹ آپ نے لیے اور 15 پوائنٹ پھر بھی آپ کے ہیں. آخری جواب نہ دے کر بھی آپ آگے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. آپ بھی یہاں آ جائیے. ماشاءاللہ قاری صاحب بڑی اچھی کوشش کی آج، لیکن ان مدنی منوں کو مزید محنت کی بھی ضرورت ہے تلاوت کے معاملے میں خاص طور پر. آ جائیے. 5 سوال مکمل ہوئے اور اس طرح آج کھارا دار مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع اس مقابلے کو جیت کر آگے جا رہے ہیں. لیکن گفٹ ہیمپر سب کو ملیں گے. قاری صاحب ان کو تحفے بھی پیش کیجیے اور رخصت کرتے ہیں. ماشاءاللہ مدنی منوں نے اچھی کوشش کی. ماشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ کھارا دار آپ لوگوں کے لیے چھوٹے سے تحفے اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی. قاری صاحب دیجیے. آپ گلشن جمال کے مدنی منوں نے بھی اچھی کوشش کی. اپنے بچوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ کیجیے، خوب انہیں تعلیم قرآن دیجیے، قرآن کی محبت دیجیے اور پھر تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور قرآن فہمی کی طرف بھی لائیے. ان مدنی منوں کو رخصت کرتے ہیں. آپ تشریف لے جائیں. سلسلے کو مزید کنٹینیو کریں گے. آپ اپنے چاہیں تو ہمارے حاضرین میں بیٹھ سکتے ہیں. قاری صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سلسلے میں آج ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن فہمی، قرآن کی سمجھ پر مدنی پھول لینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے بڑے ہی زبردست مبلغ اور یوں کہیے مدنی چینل کے سلسلوں کی زینت سلاسل مدنی چینل
اور میرے پیارے دوست بہت ہی اچھے اسلامی بھائی ہیں اور ماشاءاللہ کئی سلسلوں میں آپ انہیں دیکھتے ہیں. ہمارے محترم سلمان مدنی بھائی تشریف لائیں گے اور ماشاءاللہ ہمارے کھلے آگ صلی اللہ کی بھی زینت اور خالد مدنی بھائی بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. نعت خواں ماشاءاللہ مدنی رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے آپ کو آغاز میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ایک بڑا ہی پیارا کلام سناتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کالز کرتے رہیے, آپ کی کالز جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں. کالز کے ذریعے آپ سوالات, آپ کی تاثرات, اپنے مدنی مشورے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ذوق نعت کا چوتھا راؤنڈ, پری کوارٹر راؤنڈ دیکھیں گے جو کہ دو ٹیموں کے